کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ نعتیں پڑھتی ہیں اور ان کی محبت میں تلاوت کرتی ہیں، نعتیں کرتی ہیں، یہ ان کا حکم ہے۔ اگر ان چیزوں سے یہ بغاوت کریں گی، کروڑ نعتیں پڑھیں، سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ سرکار کے احکام پر عمل کریں گی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، پھر نعت پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، پھر محفل میلاد کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر جس طرح اب شروع ہو چکی ہیں عریانی فحاشی والی محفل نعت عورتوں کی اور محفل میلاد، تو یہ یعنی ایک شدید ترین وبال ہے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ یہ ان عورتوں کو اور ایسے لوگ جو اس طرح کی ورائٹی لا رہے ہیں ان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ یہ بالخصوص منہاج القرآن والے اس طرح کے فتنوں کے دروازے کھولتے ہیں اور کھولتے ہی جا رہے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ اور بہت سے اپریشیٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو سب آگے اخذ کر لیتے ہیں۔ کبھی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کلچر کو اپناتے ہوئے ثقافتی انداز میں میلاد منایا جائے، تو وہ ایک نیا کنجر خانہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورت سب اکٹھے ہیں اور کہیں ڈانس ہو رہا ہے، پھر تھوڑی سی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے اور پھر کچھ بانٹا جا رہا ہے، اور یہ ثقافتی انداز میں میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو یہ الٹا ہماری محفل میلاد کے خلاف ان لوگوں کا بہت بڑا حملہ ہے، اور ایک ایسا موقع انگلی اٹھانے کا کہ جس کا پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو بے پردگی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، نہایت اہم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عریانی فحاشی کے خلاف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ بنت سعد، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الرافلۃ فی الزینہ، رافلہ ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کے ٹہل کے چلنا، یہ ہے رافلہ۔ زیور یا کپڑے خوبصورت پہن کے ٹہل کے چلنا، اگرچہ چہرہ ڈھانپا ہوا بھی ہو، چہرہ ننگا ہو وہ تو ایک علیحدہ جرم ہے، بال کھلے ہوں وہ علیحدہ جرم ہے، پھر کپڑے نیم اریاں ہو وہ علیحدہ جرم ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ کپڑے اگرچہ مکمل ہوں لیکن چلنے میں جذبہ نمائش ہے کہ وہ زینت میں رافلہ بنتی ہے۔ بنتی کہاں ہے؟ فی غیر اہلہا، جہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے، غیر اہلہا، گلی ہے، بازار ہے، دکان ہے، کوئی ہال ہے، کوئی میلہ ہے، مسجد ہے، کوئی جگہ ہے اپنے گھر سے ہٹ کے، وہاں وہ زینت میں اپنے کپڑوں میں ٹہلتی ہے۔ کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا، یہ سب کچھ اس کا ایک اندھیرا ہے جس کو بظاہر وہ بڑا پسند کر رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے، اس اپنے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ظلمت ہے کہ جس میں کوئی نور نہیں، یعنی تاکید کے طور پر کہ فقط اندھیرا ہے، فقط اندھیرا ہے۔ یعنی یہ عورت اس طرح کی فیشن والی، یہ سب یعنی یہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کو کوئی نور میسر نہیں۔ نور کے لحاظ سے سرکار نے یہ پابندی لگائی کہ ان کا تحفظ ہو، ان کو نور ملے، اور اس نور کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن بھی ان کے لیے نور ہو۔